جو سربراہان ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ملک پہ جب انڈیا کے حملے کے بعد تمام ہماری سیاسی جماعتیں اس ایوان میں یکجان اور یک قلب ہو کر انڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے سیر حاصل تقاریر کی اور انڈیا کو اپنا شیشہ دکھایا، میں تمام سیاسی جماعتوں کا اور اس معزز ایوان کے تمام ممبران کا تہ دل سے مشکور ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج میں معزز ایوان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایوان صرف قانون سازی کا مرکز نہیں ہے، بلکہ پوری پاکستانی قوم کی غیرت، حمیت اور دفاعی شعور کا ترجمان ہے۔ میں بحیثیت چیئرمین کیما کمیٹی برائے دفاع اس ایوان سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں بھارت کو للکار رہا ہوں، دشمن کو آئینہ دکھا رہا ہوں اور دنیا کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، بھارت نے ایک بار پھر اپنی پرانی عادتوں پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی فضائی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے اپنے بزدلانہ کردار کو ایک بار پھر بے نقاب کیا ہے، مگر میں بھارت کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ 1947 یا 1965 نہیں ہے، یہ وہ پاکستان ہے جو تمہارے گھمنڈ کو مٹی میں رگڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم اس وقت بھی نہیں جھکے جب ہم پر 1977 میں عالمی قوتیں ٹوٹ پڑیں، اور ہم نے اس وقت بھی ہار نہیں مانی جب ہمیں اقتصادی، سیاسی اور سیکورٹی چیلنج نے گھیر رکھا تھا۔ اور آج تم ہمیں چھیڑ کر خود کو تباہی کے دھیانے پہ لا رہے ہو۔ جناب اسپیکر، ہم وہ قوم ہیں جس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی طاقت حاصل کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم اپنے ملک کے دفاع کی خاطر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ اور ہم نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ اپنے دفاع کو ناقابل تخسیر کیا۔ جناب اسپیکر، بھارت کو شاید وہ دن یاد نہیں جب ہمارے پاک فوج کے سپہ سالار دہلی کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے گئے، لیکن وہاں کے وزیر اعظم کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اگر آپ نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، ہم تمہاری ہولی کا اشورا میں بدل دیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمن کو بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک اسلامی نظریے پہ بنا ہے۔ اور پھر 1999 میں کارگل کی بلندیاں، خون جما دینے والی سردی، اور ہمارے جوان جب بھارتی فوج دانتوں میں انگلیاں دبا کر سوچتی رہ گئی کہ پاکستانی فوجی پہاڑوں پر کیسے قابض ہو گئے ہیں، جب یہ پاک فوج کا سپہ سالار کی جرأت، ہمارے فوجی افسران کا ایمان اور ہماری قوم کا حوصلہ تھا جس نے دشمن کے غرور کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اور پھر 2019 جب تم نے ہماری فضائی حدود میں گھسنے کی ناپاک جسارت کی تو تمہارے ابھینندن کو ہمارے شاہینوں نے مار گرایا، اسے چائے بھی پلائی
और इज्जत के साथ वापस भेजा, ताकि दुनिया को बता दें कि हम दुश्मन को मारना भी जानते हैं और माफ करना भी जानते हैं, लेकिन भूलना नहीं जानते। आज पाक फौज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में पाक फौज ने सिर्फ सरहदों की मुहाफ़िज़ की है, बल्कि हर पाकिस्तानी की आन बान और शान की ज़ामिन है। ये फौज जज्बे से लड़ती है, ईमान से जीती है और दुश्मन की आंखों में आंखों डालकर लड़ना जानती है। जनाब स्पीकर, हमें सिर्फ भारत से खतरा नहीं, असल खतरा उस खामोशी से जो दुनिया भारत की रियासती दहशतगर्दी पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। हम पूछना चाहते हैं, कहां है इंसानी हकूक के आलमी चैंपियन? क्या पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला जायज है? क्या कश्मीर में जुल्म, मुसलमानों की नस्ल कुशी और अकलीतों की तजलील पर तुम्हें सांप सूख जाता है? वाइंड अप करें प्लीज। बस आखिरी पेज है सर। मैं चूंकि बड़ी ऑथेंटिक किस्म की मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं वो अपने मुल्क के शाहीनों के अल्फाज बोल रहा हूं जो हम पूरी मुल्क के अवाम एक सिपाही बन चुके हैं। हम आलमी बिरादरी को खबरदार करना चाहते हैं, अगर तुमने भारत को लगाम ना दी तो तुम्हारी बेहिस्सी एक एटमी जंग का पेशखेमा बन सकती है। हम अमन चाहते हैं, लेकिन हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम तुम्हें तुम्हारे महलों में भी पनाह नहीं लेने देंगे। जनाब स्पीकर, हम दुश्मन को खबरदार करते हैं, ये पाकिस्तान है, यहां पर हर बच्चा सिपाही है, हर मां मादर मिल्लत है और हर सिपाही शहादत के लिए तैयार है। तुमने अगर जंग की तो तुम्हें तुम्हारे घुमंड, तुम्हारी मायशियत, तुम्हारी अस्करी चालाकी सब खाक में मिली जाएंगी। हम वो कौम है जो जिंदा रहकर भी दुश्मन को रुसवा भी कर सकते हैं और मर कर इबरत का निजाम बना सकते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद। थैंक यू वेरी मच सर। मोहतरम अनवारुल